السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 5 ہے آج کے سبق میں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا الحسن بن عمرو یعنی السدوسی، ہمیں حدیث بیان کی عمر بن حسن بن عمر نے۔ حسن بن عمر کون؟ جو السدوسی تھے۔ السدوسی کی وضاحت یہ امام ابو داود رحمہ اللہ کی طرف سے ہے، خود کر رہے ہیں۔ اصل میں حسن بن عمر کے نام کے 2 راوی ہیں، ان دونوں راویوں کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے لفظ سدوسی بھی وضاحت کر دی ہے، آگے تفصیل میں بتاتا ہوں۔ قال حدثنا وکیع، حسن بن عمر السدوسی نے کہا ہمیں حدیث بیان کی وکیع نے، عن شعبہ، وہ شعبہ سے بیان کرتے ہیں، عن عبدالعزیز، وہ عبدالعزیز سے، وابن صہیب، وہ ابن صہیب ہیں، عبدالعزیز بن صہیب، عن انس، وہ سیدنا و محبوبنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہذا الحدیث، یہ حدیث، قال، انہوں نے کہا، اس حدیث میں یہ لفظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وقال شعبہ، شعبہ نے کہا، وقال مرتن، اور ایک مرتبہ کہا، اعوذ باللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ راویوں کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ واضح ہے کل والی حدیث جو مفصل ہم نے پڑھی، یہ اسی اختلاف کو مزید آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ مختصر ابو داود میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی وہاں لکھا ہے شاذ، جبکہ جب ہم الام دیکھتے ہیں، ابو داود الام، جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی اصل مفصل تحقیق تخریج ہے، وہاں شیخ نے لکھا ہے صحیح، اور وہی بات صحیح ہے، راجح ہے۔ تو اس کا فائدہ ہو گیا، رمضان میں ہم نے ایک دورہ کرایا، بڑا اچھا دورہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ تھا سنن ابو داود میں معلول روایات پر، یہ مسئلہ ہے علت والا، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ بھی سارے لیکچر ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں الحمدللہ۔ اس دوران ہمیں کافی مثالیں ملیں۔ امام البانی رحمہ اللہ الام کے اندر کچھ کہہ رہے ہیں، مختصر میں کچھ ہے۔ تو مختصر کے 2 نسخے ہیں، اسام موسیٰ ہادی صاحب والا، ابو عبیدہ مشہور حسن صاحب والا، دونوں نے شیخ البانی سے حکم نقل کیے ہیں۔ تو دونوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف ملتا ہے، بہرحال ہمیں ہر چیز پوری تحقیق سے لینی ہے۔ تو حدیث نمبر 5 جو بھی ہم نے پڑھی، اس کے روایت حدیث پر ہم بحث کرتے ہیں۔ متن حدیث وہی ہے جو کل گزرا۔ پہلے راوی ہیں الحسن بن عمر السدوسی، یہ بصرہ کے تھے، بصری راوی تھے، ماشاءاللہ۔ اب تک سب سے زیادہ ہم نے بصرہ کے راویوں کی ہی حدیثیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اس سے بصرہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تاریخ بصرہ پر یا بصرہ کی تاریخ پر کوئی کتاب ہو، کلاس روم میں بھیجیں، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں۔ ہمیں ایسے ہی شوق اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ
کہ بصرہ میں کیسے محدثین اتنے زیادہ تیار ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین بصرہ میں رہے۔ حسن بن عمرو السدوسی بصری رحمہ اللہ، ان کا درجہ صدوق ہے۔ ازدی صاحب نے ان کو جو ضعیف کہا ہے وہ درست نہیں کہا، ان پر نام مشتبہ ہو گیا تھا، جو بعد والا نام تھا اس کو وہ یہ سمجھ بیٹھے، نام مشتبہ ہو گیا تو وہ حسن بن عمرو السدوسی بصری کو ضعیف کہہ لیا انہوں نے، ان کا ضعیف کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وضاحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا یہ سجستان سے ہیں، حسن بن عمرو السدوسی سجستان سے ہیں، انہوں نے اپنے شہر والوں سے احادیث بیان کی ہیں۔ حسن بن عمرو بن سیف بصری اور ہیں، بات سمجھیں، حسن بن عمرو بن سیف بصری اور ہیں، ان کو امام بخاری ازدی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے، اور حسن بن عمرو السدوسی اور ہیں جو ہماری حدیث نمبر 5 ابو داود کی میں راوی ہیں، یہ حسن بن عمرو سدوسی ہیں۔ سدوس ایک آدمی کا نام تھا، اس کی طرح منسوب ہیں۔ مؤلف امام ابو داود رحمہ اللہ نے دونوں میں فرق کرنے کے لیے حسن بن عمرو کے ساتھ سدوسی کی وضاحت کر دی ہے، اور راوی کے نام کے تعین میں، راوی کے نام کی وضاحت میں نسبت بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ اب حسن بن عمرو راوی کا نام، باپ کا نام ایک ہے، تو دوسرا حسن بن عمرو اس کا بھی نام وہی ہے، لیکن ان کے دادا کا نام ہے سیف، دونوں بصری ہیں۔ جو ہمارے مطلوب راوی ہیں وہ ہے سدوسی۔ تو ان چیزوں سے بھی راوی کا تعین بڑا زبردست ہوتا ہے۔ جرح و تعدیل کی کتاب دیکھیں گے، کوئی بھی کتاب، ایک ایک نام کے 20 راوی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا حدیث تھا، انہوں نے اس مسئلے پر بھی کتابیں لکھ دی ہیں جو راوی آپس میں ملتے جلتے تھے۔ یہ ایک باقاعدہ فن ہے محدثین کا، اللہ اکبر، یہ باقاعدہ فن ہے۔ اس پر میں نے ابھی تک دورہ نہیں کروایا، اللہ زندگی دے کبھی میں یہ بھی دورہ کرواؤں گا۔ اچھا، تہذیب الکمال میں حسن بن عمرو السدوسی صاحب کا ترجمہ ہے 1257 نمبر، لکھا ہے دال سے مراد ابو داود، یعنی کتب ستہ میں اس راوی کی حدیث صرف ابو داود میں ہے، ماشاءاللہ۔ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ ابو حاتم بن حبان کی بھی کنیت ہے، جب بولا جائے گا الثقات میں ابو حاتم نے کہا ہے تو ابو حاتم سے مراد ابن حبان ہوگا، اس لیے ہم نے وضاحت کے لیے لکھ بھی دیا PDF شرح میں، قال ابو حاتم ابن حبان فی کتاب ثقات۔ اللہ اکبر۔ الحسن بن عمرو بن اہل سجستان صاحب حدیث، اچھا، اس پر مفصل حالات ہمیں نہیں ملے، بس تہذیب الکمال میں مختصر ملا، تہذیب الکمال میں ابو حاتم وغیرہ کے قول ہمیں ملا، باقی مفصل حالات آپ خود دیکھیں۔ ابھی ہم صرف تہذیب الکمال کا ہی دراسہ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تاکہ اس مبارک فن کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہو جائے۔ تو یہی طریقہ ہے راوی تلاش کرنے کا، آپ دیکھیں، جو سمجھ نہ لگے وہ ہم سے پوچھیں۔ یہ راوی حسن بن عمرو السدوسی
224 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے راوی ہیں وکیع۔ وکیع سے مراد وکیع بن الجراح ہیں۔ بیٹا ادھر کلاس لاؤ یا ادھر کی تو کلاس لا لو، کلاس لاؤ تو کلاس لگا دو ادھر۔ وکیع بن جراح کا پورا نام ہے وکیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسی، ابو سفیان الکوفی ان کی کنیت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تقریب التہذیب میں ثقۃ حافظ عابد تقریب۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ما رأیت اوعى منہ ولا احفظ، یعنی جیسا ذہین فتین حافظ والا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین نے کہا کان من ثقات الناس، یہ ثقہ لوگوں میں سے تھے۔ امام مجلی ابن سعد نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ آپ 196 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو میری گزارش ہے چھٹیوں میں آپ سارے بہن بھائی امام مجلی کے حالات کا مطالعہ کریں اور امام ابن سعد کے حالات کا مطالعہ کریں، ابن معین کے حالات کا مطالعہ کریں، امام احمد بن حنبل کے حالات کا مطالعہ کریں۔ اور جو حکم لگاتے ہیں محدثین انہیں کہتے ہیں ائمہ جرح و تعدیل۔ ائمہ جرح و تعدیل کے حالات پر مطالعہ کریں۔ ان سب محدثین کے حالات امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل کا مقدمہ تقدیمۃ الجرح و تعدیل کے اندر لکھے ہیں، وہاں سے مطالعہ کریں۔ میری کتاب ہے الحمدللہ چھپی ہوئی ہے، جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، بڑی ہماری معروف کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے ان ائمہ محدثین کے حالات لکھے ہیں۔ ان محدثین کے حالات آپ نے پڑھنے ہیں، لکھنے ہیں چھٹیوں کے اندر انشاءاللہ۔ تہذیب الکمال میں راوی نمبر 6695 ہے، لکھا ہوا ہے عین سے مراد جماعت ہے، روا لہ الجماعہ۔ کتب ستہ میں ان کی حدیثیں ہیں۔ تو کتب ستہ میں حدیث ہونا یہ بھی ایک قرینہ ہوتا ہے کہ کوئی تگڑا راوی ہے، بڑا عظیم راوی ہے، جن کی روایتیں ہر کتاب میں ہیں کتب ستہ میں۔ وکیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسی ابو سفیان الکوفی من قیس ایلان یا ایلان۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ ان کے اقوال ہم نے لکھ دیے ہیں، چاہتے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کیسا عظیم باپ تھا۔ باپ بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے۔ اللہ ایسے ہی کر دے، اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے شاگردوں کی نسلوں کو ہمیں بھی محدث بنا دے، ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو محدث بنا دے، اور ہماری نسلوں کو، سب کی نسلوں کو محدث بنا دے۔ جتنا ہم غم ہمیں دنیا کا لگ گیا ہے اس سے 100 گنا زیادہ ہم غم ہمیں دین کا لگنا چاہیے تھا۔ ہم بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں حدیث کے لیے، 24 گھنٹوں میں ہونا یہ چاہیے تھا ہم 20 گھنٹے حدیث کے لیے دیتے اور 1 آدھا گھنٹہ محنت مزدوری کام کے لیے دیتے۔ ایسا شیطان نے ہمارا سسٹم بنا دیا ہے، کر دیا ہے، پیسے کی ہوس، پیسے کی حرص کی وجہ سے ایسا سسٹم ہمارا بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمیں سسٹم کو تبدیل کرنا ہے تاکہ
جو ہماری رزق حلال چاہیے وہ ہم 2-4 گھنٹے مزدوری کریں، رزق اللہ تعالیٰ دے دے، باقی ہم ڈٹ کر خدمت قرآن کریں، خدمت حدیث کریں، تاکہ قیامت والے دن سرخرو ہو جائیں۔ یہ دنیا تو آنے جانی ہے۔ امام احمد بن حنبل ابھی جن کا ذکر گزرا، ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا، ابو جی دنیا کیا ہے؟ ابو نے کہا بیٹا دنیا سایہ ہے، جو سائے کے پیچھے بھاگتا ہے سایہ کب آتا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، امام احمد فرما رہے تھے، کان وکیع مطبوع الحفظ، کان وکیع حافظا حافظا، وکان وکیع احفظ من عبد الرحمن ابن مہدی کثیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، یعنی امام احمد فرماتے ہیں کہ بہت بڑے حافظ تھے، عبد الرحمن بن مہدی سے بھی بہت کچھ زیادہ حفظ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کافی اقوال ہم نے نقل کیے ہیں، میں سارے چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہاں قول، علی بن عثمان النفیلی نے کہا، میں نے احمد بن حنبل سے کہا، ان ابا قتادہ یتکلم فی وکیع بن الجراح وعیسیٰ بن یونس وابن مبارک، بے شک ابو قتادہ وہ وکیع بن جراح، عیسیٰ بن یونس اور ابن مبارک پر کلام کرتے ہیں۔ اس موقع پر امام احمد نے فرمایا، من کذب اہل صدق فہو الکذاب، جو سچے راویوں کو جھوٹا قرار دیتا ہے وہ خود کذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں غور و فکر سے کام لینا ہے، کہیں ہم کسی پر بہتان نہ لگا دیں، کسی پر جھوٹ نہ بول دیں۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک اور قول آگے اگلے صفحے پر، بشر بن موسیٰ کہتے ہیں، میں نے سنا احمد بن حنبل سے فرما رہے تھے، ما رأیت رجلا قط مثل وکیع فی العلم والحفظ والاسناد والابواب۔ ماشاء اللہ، میں نے وکیع جیسا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے، علم میں، حفظ میں، سند میں اور ابواب میں۔ ابواب میں نا شرعی مسائل ہیں، ابواب کا مطلب شرعی مسائل، وراثت کے مسائل، عقیدہ کے مسائل، منہج کے مسائل، مع خشوع، یہ بڑے خشوع والے تھے اور ورع والے تھے، اور ورع والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے قول تہذیب الکمال سے میں نے ادھر جمع کر دیے ہیں، تاکہ جن کے پاس تہذیب نہیں ہے وہ اس کو پڑھ سکیں۔ ایک آخر سے ایک میں قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن سعید دارمی نے کہا، میں نے کہا یحییٰ بن معین سے، کیا کمال، کیسے ببرکت لوگ تھے، شاگرد بھی محدثین ہیں، استاد بھی محدثین ہیں، ماشاءاللہ۔ ابو معاویہ احب الیک یعنی فی الاعمش ام وکیع، استاد محترم یحییٰ بن معین صاحب، کیا ابو معاویہ آپ کو زیادہ پسند ہے اعمش کی روایتوں میں یا وکیع؟ تو امام ابن معین نے کہا، ابو معاویہ اعلم بہ، ابو معاویہ اس کو زیادہ جانتے ہیں، وکیع احفظ، اور حفظ میں وکیع سکہ، اور وکیع سکہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا راوی ہے شعبہ بن حجاج بن ورد العتکی، ماشاء اللہ، ایک بہت بڑے جلیل القدر امام ہی نہیں، امیر المومنین فی الحدیث، اللہ اکبر، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب محدثین نے امام شعبہ بن حجاج کو دیا ہے۔
یہ پہلے ہیں وہ شخص جنہوں نے عراق کے اندر جرح و تعدیل سے کام لیا اور ضعیف اور کذاب راویوں پر حکم لگائے، اچھے راویوں کی توثیق کی۔ لکھا ہے ان کے بارے میں ثقۃ حافظ متقن، یہ ثقہ تھے، حافظ تھے۔ حافظ سے مراد ہمارے یہاں نہیں حافظ قرآن، ماشاءاللہ، یہ حافظ قرآن اور حافظ حدیث جن کو لاکھوں حدیثیں سند کے ساتھ متن کے ساتھ زبانی یاد تھیں، یہ وہ مراد ہیں۔ ثقۃ حافظ، ثقۃ حافظ متقن۔ کان ثوری یقول، امام ثوری کہا کرتے تھے، سفیان ثوری، ہوا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اللہ اکبر۔ کچھ خاص محدثین کو ائمہ دین نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَتَّشَ بِالْعِرَاقِ عَنِ الرِّجَالِ، یہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے عراق میں تحقیق و تخریج، جرح و تعدیل شروع کی۔ راویوں پر بحث کرنے کو کہتے ہیں فتشا، تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، راوی کیسا ہے۔ وَذَبَّ عَنِ السُّنَّةِ، اور سنت کا دفاع کیا۔ اللہ ہمیں سنت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کا دفاع، صحابہ کرام کا دفاع، محدثین کا دفاع، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ وَكَانَ عَابِدًا، اور یہ عبادت گزار تھے۔ یہ تقریب میں ساری بات ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ محدثین سارے ہی عبادت گزار تھے۔ تہذیب الکمال میں راوی نمبر ہے 2739، لکھا ہے عین، شعبہ پر لکھا ہے عین، مطلب کتب ستہ کا راوی ہے، تو عین بھی ایک اشارہ ہے، یہ بہت دبنگ راوی تھے، بہت عظیم المرتبت راوی تھے۔ انہوں نے امام لکھا ہے الحسن و ابن سیرین، انہوں نے حسن اور ابن سیرین دونوں کو دیکھا تھا، امام شعبہ رحمہ اللہ نے۔ پھر آگے جرح و تعدیل کے اقوال ہم نے جمع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حماد کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو کہ جب تو حدیث کا ارادہ کرے تو شعبہ کو لازم پکڑ۔ اللہ اکبر۔ امام ائمہ دین اپنے بڑے بڑے محدثین کے ساتھ اپنے شاگردوں کو اٹیچ کرتے تھے۔ ہم بھی دیکھیں اپنے طلبہ کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نسلوں کو ان علماء سے اٹیچ کریں جو قرآن و حدیث کے ماہر ہوں اور عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، متبع سنت ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام اجلی نے کہا واسطی سکن البصرہ ثقۃ ثابت فی الحدیث۔ امام اجلی جرح و تعدیل کے بڑے معتبر امام تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی بہنیں چھٹیوں کے دنوں میں امام اجلی کے حالات پڑھیں، پوچھیں مجھ سے، یاد کرائیں مجھے رات کو، میں انشاءاللہ تفسیر شیئر کر دوں گا۔ امام احمد بن حنبل کے حالات پڑھیں، یہ جو محدثین بار بار آ رہے ہیں جرح و تعدیل کے، ان کے حالات پڑھیں۔ واسطی سکن البصرہ ثقۃ ثابت فی الحدیث وکان یخطئ فی اسماء الرجال قلیلا۔ ہاں، راویوں کے ناموں میں تھوڑی بہت غلطیاں امام شعبہ سے ہو جاتی تھیں، تو چھوٹی موٹی غلطی سے کوئی انسان بچا نہیں ہے۔ روا لہ الجماعہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روا لہ الجماعہ، عین لکھا شروع میں، آخر میں جماعت لکھا امام میزی رحمہ اللہ نے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی حدیث کتب ستہ میں موجود ہے۔ یہ امام شعبہ 105 ہجری کو فوت ہوئے تھے، بعد نے کہا 103 ہجری کو۔ تو یہ ہر محدث کے حالات نام سے شروع ہوتے ہیں، وفات پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ میرے لیے، آپ احباب کے لیے
ایک بہت بڑی نصیحت ہے ہر راوی کے حالات میں کہ بڑی جلدی ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جائیں اللہ کی رضا کے لیے کہ کوئی ہمارا ذکر خیر باقی رہے، ورنہ یہ مٹی کا انسان مٹی بن جائے گا۔ اس کے اچھے کام باقی رہیں گے، یہ آثار ہیں، یہ ہمارے اچھے اعمال، یہ آثار ہیں، یہ ہمارا دین پڑھنا پڑھانا، دین کے لیے وقت دینا، دین پر اپنا پیسہ صرف کرنا، یہ آثار ہیں۔ قرب قیامت ہے، نہ ہی کوئی دین کے لیے وقت دیتا ہے، نہ ہی کوئی دین کے لیے اولاد کو وقف کرتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس پیسہ ہے جو دین پر صرف کرے۔ یعنی ہر راوی کے حالات میں ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ یہ سارے محدثین اللہ کے پاس چلے گئے، یہ برگزیدہ لوگ تھے، ان کا سلسلہ سند کے ساتھ جڑ گیا۔ آج ہم پوری دنیا میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا اڑنا بچھونا یہی محدثین کی یادیں ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی علوم حدیث کی خدمات کو ایک نئے انداز میں دنیا کے سامنے رکھنا ہمارا مشن ہے۔ تو ہم کتنے مصروف ہوگا دنیا میں، یہ دنیا جسے ملعون کہا گیا ہے، ہم نے سوچا ہی نہ کہ یہ دنیا تو ملعون ہے، اس کو ہم خیر کیسے بنائیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمیں کثرت کے ساتھ دعا پڑھنی چاہیے اور خود وقت نکالنا چاہیے، اولادوں کو وقف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جی 5 بچے دیے ہیں، حافظ کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ ماں جی اللہ نے جی ماشاءاللہ 6 بیٹیاں دی ہیں، جی عالمہ کتنی ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ تو کیا فائدہ ان بچوں کا جو میری اور آپ کی قبر روشن نہ کر سکیں، جن کے سینے، جن کے گھر، جن کی آنکھیں قرآن و حدیث کے علم سے روشن نہ ہو سکیں؟ ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ اگلے دنوں میں کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ محدثین نے اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کی کہ باپ بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے۔ یہ تو پوری داستان ہے ایمان افروز، اس پر کتاب ہونی چاہیے۔ ایک شاگرد کو میں نے کہا ہے بیٹا اس پر کتاب لکھو، باپ بھی محدث اور شاگرد بھی محدث۔ بہرحال چوتھے راوی ہیں عبدالعزیز، پورا نام عبدالعزیز بن صہیب، یہ ثقہ ہیں۔ تقریب و تہذیب کا حوالہ ہم دیتے ہیں خلاصہ کلام کی طرح۔ خلاصہ کلام، امام احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ بن حنبل سوال کرتا ہے، ابو جی عبدالعزیز بن صہیب کیسے ہیں؟ تو باپ نے کہا بیٹا ثقۃ یہ ثقہ ہیں۔ اس طرح اور محدثین امام ابن معین وغیرہ نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تہذیب الکمال میں اس رائے پر بحث ہے، یہ بھی عین لکھا ہوا، عین کیا مراد کہ ان کی حدیثیں کتب ستہ میں ہیں۔ انس بن مالک مشہور معروف صحابی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری حدیث نمبر 5 ختم ہوئی، تو ابھی ہم حدیث نمبر 6 پر بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عمرو بن مرزوق۔ یہ زیر زبر پیش کا بڑا اچھا خیال رکھنا ہے ہم نے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ نام ماشاءاللہ یہ مشکل ہے نا، نام بڑے بڑے پیارے ہیں محدثین کے نام، تو ہمیں پیارے پیارے نام بھی بچوں کے رکھنے ہیں محدثین کے نام پر، صحابہ کے نام پر۔ قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبہ، اللہ اکبر، عن قتادہ عن النضر بن انس عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابو داود فرماتے ہیں
ہمیں حدیث بیان کی عمر بن مرزوق نے، اس نے کہا ہمیں خبر دی شعبہ نے، وہ قتادہ سے، وہ نضر بن انس سے، وہ زید بن ارقم سے، یہ حدثنا اخبرنا عن، یہ کہتے ہیں تحمل و ادا، یہ سیغے ہیں تحمل و ادا کے، سیغ الادا، تحمل میں نا حدیث لینا، ادا میں نا ادا کرنا، یہ بھی باقاعدہ فن ہے، یہ بھی محدثین کا باقاعدہ فن ہے، محدثین نے اس پر بڑی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی، میں نے 2 سال پہلے اس پر پورا دورہ کروایا تھا قصور اپنے دار ابن حنبل میں، وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ کتاب میں نے لکھی تھی لیکن اب تک شائع نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں وہ کتاب شائع کروں، تحمل و ادا کے اصول و ضوابط۔ قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، حشوش سے مطلب قضاء حاجت کی جگہ، بے شک یہ جگہیں قضاء حاجت والی، اصل میں حشوش کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں درخت گھنے ہوں، زیادہ درخت ہوں۔ پہلے دور میں کہاں تھے گھر میں باتھ روم، تو وہ درخت جہاں زیادہ ہوتے تھے ان کو کہہ دیتے تھے حشوش، اس کا ہم نے ترجمہ کیا قضاء حاجت کی جگہ۔ بے شک یہ جگہیں محتضرہ، جن اور شیطان وغیرہ کے موجود رہنے کی جگہ ہیں، جہاں شیطان رہتے ہیں۔ شیطانوں کی قسمیں ہیں، گندے شیطان، جس گھر میں فلمیں ڈرامے چلتے ہیں تو اس گھر میں شیطان بھی گندے ہیں، وہ بھی گندگی سے گانے سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک ہماری بہن بیمار تھی، مجھے اس گھر میں لے جایا گیا، دم کر دو، میں نے کہا بھائی گھر میں چلتا ہے ڈرامہ فلمیں یہ چلتے ہیں، چچو چلتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے دم کرنا ہی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے دم یہ ہے گھر میں فلم ڈرامہ بند کر دو، آپ کے گھر میں گندے شیطان گندے جن ہیں۔ انہوں نے وہ ڈرامہ فلمیں بند کی، اللہ کی قسم وہ ہماری بہن بیٹی وہ بالکل صحیح ہو گئی، یہ دم تھا وہ صحیح ہوگی ماشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، تو یہ گندے شیطان گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ تو گھر میں سب سے زیادہ صفائی کا اہتمام ہمیں باتھ روم کا کرنا چاہیے، یہ سستی ہے ہماری، پورے گھر کے کپڑے، پورے گھر کا فضول چیزیں ہم وہاں رکھ دیتے ہیں۔ بعض عربوں نے تو تحقیق کی ہے، اس پر مفصل بحث عرب علماء نے کی ہیں۔ ہمیں شعور بیدار کرنا ہے کہ 24 گھنٹے واش روم کو اچھی طرح صاف رکھا جائے، وہاں کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ جتنا زیادہ صاف رکھیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ یہی وجہ تھی نا نبی پاک علیہ السلام نے غسل خانے میں پیشاب سے منع کیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے غسل خانہ الگ ہو، قضاء حاجت کے لیے الگ ہو، دونوں الگ الگ پورشن ہوں، درمیان میں دیوار ہو۔ ستیہ ناس ہو گیا ہمارا، ہم نے ڈیزائننگ اور کیا کہتے ہیں سیٹنگ نہیں جی ہو رہی، کہتے ہیں سیٹنگ نہیں ہو رہی، مجھے بلاتے ہیں لوگ گھروں میں شاید صاحب ذرا دیکھیں، تو میں سمجھاتا ہوں یار یہ الگ الگ کر لو، یہ صحیح نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کی۔ آگے حدیث آ رہی ہے ابو داؤد کے اندر، آگے آ رہی ہے حدیث، انہیں شاید صاحب سیٹنگ نہیں ہو رہی۔ تو بھائی پہاڑ میں جائے تمہاری سیٹنگ، اتنا 5 مرلے کا گھر ہے، 10-20 مرلے کا گھر ہے، جب قضاء حاجت والا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کی باری آتی ہے تو ہم سیٹنگ کے رونے ڈال دیتے ہیں، سیٹنگ نہیں ہو رہی۔ ہمیں غسل خانہ الگ کرنا چاہیے اور باتھ روم الگ کرنا چاہیے تاکہ شکوک و شبہات اور پاکی پلیدی کا پورا خیال رکھا جائے۔ ان هذه الحشوش محتضرہ فاذا اتى احدكم الخلاء، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے فلیقل، تو کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ کی پناہ مل گئی، من الخبث ناپاک جنوں سے، خبیث جنوں سے، والخبائث اور ناپاک جننیوں سے، یعنی جن عورتوں سے، مؤنث سے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا ترجمہ ختم ہوا۔ یہ حدیث صحیح ہے،
لکھ لیں، یہ حدیث 6 نمبر صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں مفصل بات کی ہے، 1070 نمبر حدیث ہے۔ یہ آپ میرے بہن بھائی پڑھا کریں، اصل حدیثیں پڑھا کریں۔ ابھی میں آپ کو پیار محبت کے ساتھ تھوڑی چیزیں بتا رہا ہوں، اگلے دنوں میں ہم کام تیز کریں گے جب آپ کو فن حدیث کی ابتدائی چیزیں سمجھانا شروع ہو جائیں گی۔ اور میں چاہتا ہوں الصحیحہ نکالیں، PDF میں لے لیں، شاملہ سے لے لیں، اس کو پڑھیں، 1070 نمبر حدیث ہے، آپ کو اچھے فوائد ملیں گے۔ امام ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک فائدہ لکھا ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1403 کے بعد، الحدیث مشہور عن شعبہ و سعید جمیعا، یہ حدیث مشہور ہے شعبہ سے، سعید سے صاحب سے حدیث مشہور ہے۔ وہ ما تفرد بھی قتادہ، لیکن قتادہ اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہیں۔ روات حدیث پہلے راوی ہیں عمر بن مرزوق الباہلی، ابو عثمان البصری۔ عمر بن مرزوق کتنا خوش قسمت انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو، اس کی علم قرآن و حدیث کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس مبارک شخص کا نام سلسلہ سند کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آئیں ہم بھی کوشش کریں، نیت کر لیں، اللہ ہمارا بھی کوئی سلسلہ جوڑ دے۔ ابھی کل پرسوں 2 دن ایک ہمارے محترم فضیلت مآب پروفیسر ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے، وہ ہم سے کتابیں وغیرہ لیتے رہتے، کافی کتابیں خریدتے ہیں۔ ابھی انہوں نے الجامع الکامل بھی ہم سے خریدی، 19 جلدوں والی۔ انہوں نے مجھے میسج کیا، اللہ اکبر، وہ میں میسج گروپ میں بھیج رہا ہوں، وہ سب نے سننا ہے، ایمان افروز میسج ہے۔ 73 سال عمر ہے، مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب مدینہ یونیورسٹی میں، مکہ یونیورسٹی میرا داخلہ کروائیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ایک صالح بن کیسان راوی تھے، انہوں نے 50-60 سال میں علم دین پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ صحیح بخاری کے بڑے معروف راوی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے جذبات بھی ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ جی دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی خیر کا کام ہمارے پیسے سے، ہمارے وقت سے، ہمارے مشورے سے کوئی خیر کا کام شروع ہو جائے، ہم تو مشورہ بھی نہیں دیتے۔ کوئی اچھا کام کرے ہم تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، حسد ہمارے پاس کیا رہ گیا۔ اب یہ دوسرا لنک سارے بہن پہ جوائن کر لیں، یہ والا۔ میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا، عمر بن مرزوق الباہلی رحمہ اللہ کا اخلاص، دین کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ نے پسند کی، ان کا سلسلہ سند میں نام ذکر فرما دیا۔ تو ہم بھی اپنی نسبت دین کے ساتھ کام کر جائیں، یہی نسبتیں شاید میری اور آپ کی بخشش کا بہانہ بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بندو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، آپ نے گئے گزرے دور کے اندر میرے قرآن، میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے ان علوم کو کچھ نہ کچھ آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ عمر بن مرزوق الباہلی کے بارے میں لکھا ہے تقریب التہذیب میں، سکاتن، یہ سکہ ہیں ماشاءاللہ، قابل اعتماد ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، لہو اوہام، ہاں بعض ان کو وہم لگے ہیں۔ اب وہم کا تعلق ہے علت کے ساتھ، وہم کا تعلق ہے علت کے ساتھ۔ علت ایک باقاعدہ فن ہے، بہت بڑا فن ہے۔ وہم کی بات مجھے یاد کرایا جائے،
میں نے ایک مستقل 2 کتابیں لکھی ہیں توفیق الہی سے۔ علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ یہ بھی چھپی ہوئی ہے، علل الحدیث کے اصول و ضوابط بڑی کتاب ہے 3 صفحے کی، یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اس میں نے وہاں پر بات کی ہے۔ ابھی جدہ میں زندہ ہیں ایک محترم فضیلت الشیخ، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے 6-7 کتابیں لکھی علت پر، ایک نئے انداز میں۔ ایک کتاب ہے اوہام المحدثین الثقات، یہ کتاب اور دیگر کتابیں، وہ ساری کتابیں علت پر ہیں، کیونکہ ہمیں اس فن سے محبت ہے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ بڑے بڑے مکتبے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے سٹرونگ لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کا پیسہ کہاں لگتا ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے وہ ساری کتابیں بھی پچھلے ہفتے پریس بھیجی تھی، سب چھپ گئی الحمدللہ۔ کیوں شائع کی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ چلو کوئی پڑھ لے گا، اسی بہانے اس مبارک فن کے ساتھ اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے، میری وجہ سے کیا خیر عام ہو رہی ہے، یہ ہمیں سب کچھ سوچنا ہے۔ اور بھی بڑی کتابیں ہیں انشاءاللہ، میں نے نیت کی ہے اللہ مجھے زندگی دے، توفیق دے، آسانیاں پیدا فرما، میں برصغیر کی زمین کو، دنیا کو میں علم حدیث سے بھر دوں، آن لائن کے ذریعے، دیگر کتب کے ذریعے، آف لائن طلبہ علماء کے ذریعے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا سکہ، عمر بن مرزوق باہلی سکہ ہیں، سلیمان بن حرب اور امام احمد بن حنبل نے ان کی تعریف کی ہے۔ امام ابن معین نے کہا سکۃ مأمون، اللہ اکبر، سکہ مأمون ہیں۔ ابن سعد نے کہا سکہ ہے، ابن مدینی نے کہا یعنی راجے بات یہ راوی سکہ ہیں، یہی راجے ہے۔ اور کوئی بہن کی طرف سے آواز آ رہی ہے، آواز بند کر دو۔ بند کر دو۔ اچھا، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ میں شیئر کر رہا ہوں ابھی، یہ پہلے مسئلہ شیئر نہیں ہوا۔ کچھ راویوں پر محدثین نے، کچھ نے کہا وہ سکہ ہیں، امام ہیں، کچھ نے جرح بھی کی ہے، ضعیف بھی کہا ہے۔ مثلا یہی راوی، ان کے بارے میں امام علی بن مدینہ نے کہا اترکو حدیث، اس کے حدیث کو چھوڑ دو۔ قواریری نے کہا کان یحییٰ بن سعید لا یرضی عمر بن منصور، امام یحییٰ بن سعید عمر بن مرزوق سے راضی نہیں تھے۔ ساجی نے کہا کان ابو الولید یتکلم فیہ، کہ ابو الولید ان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ابن ماردلی نے کہا لیس بشیء، لو جی کچھ نہیں تھے۔ امام دارقطنی نے کہا کثیر الوہم، یہ کثیر الوہم تھے۔ اب یہ پہلا راوی ہے ابو داود میں جن پر کچھ نے توثیق کی ہے، کچھ نے تضعیف کی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب راوی میں اختلاف ہے کرنا کیا ہے؟ 3 باتیں یاد کر لیں، لکھ لیں۔ راویوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ راویوں کی ہے جن کے سکہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، الحمدللہ۔ دوسرے وہ راوی ہیں جن کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے راوی جن کے سکہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، دوسرے راوی جن کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، تیسرے راوی جن میں اختلاف ہے، کچھ نے سکہ کہا، کچھ نے ضعیف کہا۔ پہلی قسم بھی اتفاقی راوی ہیں، سکہ ہیں، دوسری قسم مسئلہ نہیں ہے، وہ سارے ضعیف ہیں، تیسری قسم میں ہم نے محنت کرنی ہے، دراسہ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ تو جو یہ تینوں راویوں کی قسمیں زمانہ طالب علمی سے کچھ بڑے بڑے کام میں نے شروع کیے تھے توفیق الہی سے، کچھ مکمل ہو گیا، کچھ مکمل کر رہا ہوں۔ ان میں ایک یہ بھی کام تھا کہ میں
جتنے بھی کتب رجال ہیں تمام کی ایک فہرست تیار کروں گا۔ جو کتب متداولہ ہیں، مطبوعہ ہیں، ان میں تقریباً 50,000 راوی ہیں، 50,000 راوی پر مشتمل ہیں۔ ہاں بڑی کتابیں ابھی تک چھپی نہیں ہیں، جب چھپ جائیں گی وہ بھی ہم اس میں ملائیں گے۔ تو ابھی تک الحمدللہ 50,000 راویوں پر مشتمل ایک بڑا موسوعہ، 2 ضخیم جلدیں، وہ فتح القریب کے نام سے میں نے کل پرسوں تک میں انشاءاللہ پریس بھیج رہا ہوں۔ بہت بڑا کام تھا۔ اس میں تقریب التہذیب ایک یمن کے محدث تھے شیخ انسی حافظہ اللہ، ان کا ایک کام تھا مصباح العریب۔ ہم نے ان دونوں کو ضم کر دیا ہے ایک اچھی ترتیب کے ساتھ، حروف تہجی کے ساتھ، تاکہ 50,000 راوی کو مجموعہ یہ امت کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ ابھی کچھ مشکلات ہیں اشاعت میں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے تاکہ میں ابھی اس کو پریس میں بھیج دوں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ جو بھی میں نے تقسیم بتائی ہے، راویوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے راوی پکے ثقہ ہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، تو الحمدللہ اس پر بھی میری یہ کتاب ہے۔ وہ ثقہ راوی جن پر اتفاق ہے محدثین کا، یہ انشاءاللہ اگلے مہینوں میں شائع کروں گا۔ پھر جن کے ضعف پر اتفاق ہے وہ بھی ہم اگلے سال میں شائع کریں گے۔ پھر مختلف فی راوی، تو ابھی مزید مختلف فی راوی کو حل کیسے کرنا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ اس پر بھی میں نے اپنی کتابوں میں بحثیں لکھی ہیں، مجھے یاد کروایا جائے، میں رات کو فری ہو کے کچھ فوٹو شیئر کروں گا، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دوسرے راوی ہیں شعبہ، ماشاءاللہ وہی راوی جو پیچھے گزرے ہیں، یہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں۔ تیسرے راوی ہیں قتادہ بن دعامہ ابن قتادہ السدوسی ابو الخطاب البصری، یہ بھی ثقہ ہیں ماشاءاللہ، ثقۃ ثبت ہیں۔ یہ بہت بڑے تابعی تھے ماشاءاللہ، بہت بڑے تابعی تھے۔ تہذیب الکمال میں 4848 نمبر یہ راوی ہیں، تو یہ نمبر لکھیں گے، نمبر سے بھی آپ راوی مل جائے گا، یا قتادہ کاف میں جائیں گے، قتادہ وہاں سے بھی مل جائے گا۔ یہ بھی عین ہے، یعنی کتب ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ یہ ثقہ تھے الحمدللہ، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ یہ سارے اقوال میں نے تہذیب کے یہاں بھی جمع کر دی ہیں فائل کے اندر، یہ ضرور پڑھیں۔ چوتھے راوی ہیں الناظر بن انس بن مالک الانصاری ابو مالک البصری رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ ہیں، عین کتب ستہ میں ان کی مرویات ہیں۔ امام نسائی، امام ابن سعد، امام بجلی وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ توفیق دے، آپ نے ان کے حالات پڑھنے ہیں، وہ فائلیں لکھ کر کمپوز کر کے قلم سے لکھ کر مجھے بھیجیں تاکہ میرا دل خوش ہو۔ تہذیب الکمال میں ان کے حالات 7012 نمبر میں بالکل مختصر حالات ہیں، بالکل لمبے نہیں حالات، مختصر حالات ہیں۔ آخری راوی سیدنا و محبوبنا زید بن ارقم بن زید بن قیس الانصاری الخزرجی، مشہور صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ اس دل کو فالج ڈال دے، اس دل کو ڈٹ مردہ کر دے جس دل میں اسلام کے بارے میں کوئی نفرت ہے، جس دل میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نفرت ہے، جس دل میں دین کے بارے میں کوئی نفرت ہے، یا اللہ اس کو زندہ نہ رکھ، اس کو ہدایت دے دے۔ اگر ہدایت مقدر نہیں ہے اس کو فوت ہی کر دے۔ ہمارے دل صحابہ کی محبت سے سرشار ہونے چاہیے۔ ہمارے سامنے کوئی شخص صحابہ کے بارے میں بات کرے پھر جائے کہاں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نوجوان طبقہ تباہ برباد ہو رہا ہے، یونیورسٹی کالجوں کے اندر ایسے فتنے رونما ہو چکے ہیں، وہ ہماری نسلوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہیں جی ہمارے بچے کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں۔ ہاں نہیں جاتے تو مدرسہ نہیں جاتے، کیوں؟ مدرسہ جائیں گے، مسجد جائیں گے تو ان کا فتنوں کا سدباب ہو جائے گا، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، وہ ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہمیں ٹینشن ہے دنیا کی۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ مشہور صحابی غزوہ خندق میں شریک ہوئے، 17 غزوات میں شریک ہوئے، اور 68 ہجری میں کوفہ میں فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ میں
یہی اسی معنی میں ایک روایت منکر ہے جو ہم نے حدیث نمبر 6 پڑھی ہے، اس کے لفظ ہیں سلسلہ ضعیفہ میں جو منکر لفظ ہیں، حاضل حشوش محتضرہ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ بسم اللہ، تو یہ منکر ہے۔ پیچھے ہم نے پھر ساری وضاحت میں نے ضعیفہ سے یہاں نقل کر دی ہے تاکہ آپ پڑھ سکیں۔ خلاصہ کلام کیا ہے استنباط مسائل میں؟ پہلا مسئلہ، اب جن اور شیطان یہ غیبی علم ہے، ہمیں کچھ کسی بات کا علم نہیں ہے۔ ہاں ہمیں ہر غیبی امور غیبیہ کے مسائل پر من و عن ایمان لانا ہے، جیسے قرآن حدیث میں ہے ویسے ہی مسئلے ہیں، ہمیں کچھ بات کی طرف نہیں جانا۔ ابن قیم نے اس شخص کو طاغوت کہا ہے۔ کل میں نے اپنی صحیح بخاری کی کلاس میں جو ہمارے تخصص ہمارے ادارہ سنت ریسرچ سینٹر فزیکل علماء کراچی سے ملک بھر سے میرے پاس آئے ہوئے ہیں 1 سال کے لیے، اس میں نے یہ بات کی ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ وہ طاغوت ہے جو وحی کے مد مقابل خواہشات کو لیتا ہے، وہ طاغوت ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب کیا ہے، ہیں ہی خواہشات؟ نہیں جی ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں۔ بھائی نہیں، قرآن و حدیث کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہمیں سمجھائے پھر بھی نہ سمجھائے پھر بھی ہم نے کہنا بھائی قرآن و حدیث میں آ گیا ہے، ہم فالو کریں گے، ہم کون ہے بات کرنے والے۔ دوسری بات، مسنون دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے، یہ انسان کی ظاہری بات نہیں، بہت سی پریشانیاں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ تو یہ دعا اللہ میں نعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنا سنت ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جیسا ہم نے کل حدیث نمبر 4 میں پڑھا، 4 5 6 وہی ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ دعا بیت الخلاء سے باہر پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی وضاحت بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 142۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کی محبت عطا فرمائے۔ اگر سمجھانے کے انداز میں کسی میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالی ہماری صلاح فرمائے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر گروپ کے اندر آپ بھیج سکتے ہیں، میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ فری ہو کے۔ صحابی تک پہنچتی ہے وہ ان کے اوپر ختم ہوتی ہے، تو صحابی حدثنا سے نہیں روایت کرتے، وہ ان بھی آ کے ساری ختم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ بیان کر دیجیے گا۔ کل میں نے ان کی وضاحت کر دی تھی، کل کے سوال کے جواب میں نے ان پر بحث کی تھی، وہ سنیں۔ خلاصہ یہ ہے، جب غیر مدلس راوی جو مدلس نہ ہو وہ حدثنا کہہ دے، وہ ان کہہ دے، تو وہ ایک ہی مراد ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کا مسئلہ وہاں ہمیں فائدہ دیتا ہے جب مدلس راوی، وہ بھی تیسرے چوتھے طبقے کا مدلس راوی ان سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ان اور کالا کا ایک ہی حکم ہے، ان سے بیان کر دیا کالا سے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ہاں جب وہ سماع کی صراحت کرتا ہے پھر جا کے اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، اصل میں ان حدیثوں میں صحابی سے پہلے ان آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آگے آئیں گی حدیثیں صحابی سے پہلے سمیت بھی آئے گا، صحابی سے پہلے حدثنا بھی آئے گا، اخبرنا بھی آئے گا، قالا بھی آئے گا، تو سارا کچھ ہی آتا ہے۔ تھوڑا سا آگے ہم دیکھیں گے، پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔